باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت صحابہ کرام کو سابقہ انبیاء کرام اور ان کے ساتھ اللہ والے اور اسی طرح پہلے انبیاء کے صحابہ نے جو جہاد کیا ان کے ساتھ مل کر ان کے واقعات سے تسلی دی ہے اور ہمت بندھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ چنانچہ پہلے انبیاء کرام اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے لوگوں کے کئی واقعات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جالوت جیسے جابر کافر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہ بہت چھوٹی سی جماعت تھی جبکہ کافروں کی جماعت بہت بڑی تھی، بڑی طاقتور تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے طالوت اور ان کے پیروکاروں کو کامیابی بھی عطا فرمائی، ثابت قدمی بھی عطا فرمائی، اور ذرہ بار انہوں نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے مسلمانوں کو بھی بکھرنے اور کمزوری دکھانے کی بجائے ہمت سے کام لینا چاہیے تھا۔ تو یہ تربیت بھی دی جا رہی ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جیسے جہاد اس امت پر ہے، پہلی امتوں پر بھی جہاد تھا، اور جہاد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی بقا رکھی ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام اسی سے بلند ہوتا ہے۔ جب اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے تو اللہ کے کلمہ والے لوگ بھی بلند ہوتے ہیں۔ اسلام کی سر بلندی سے مسلمانوں کی سر بلندی ہے، اسلام کی بقا سے مسلمانوں کی بقا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے پہلی امتوں میں جہاد رہا اور ان لوگوں نے جہاد کیا، تو اس امت کو بھی جہاد کرنا چاہیے، اور جہاد کے اندر ہی ان کی بقا ہے۔ جب یہ جہاد کو ترک کر دیں گے تو پھر رفتہ رفتہ مٹنے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب تک جہاد اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم رہا، امت مسلمہ ہمیشہ ترقی کرتی رہی۔ پھر جہاں جہاں سے جہاد ختم ہوتا رہا وہیں وہیں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اور جہاد کا زمانہ مدینہ منورہ کا زمانہ ہے جو 10 سال پر مشتمل ہے، اس میں کم و بیش 19 غزوات میں خود قیادت فرمائی ہے، بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ تو 10 سال کے عرصے میں 19 جنگیں لڑنا بہت بڑا کام ہے، جبکہ سال ہا سال میں صدیوں میں بھی بسا اوقات ملک ایک آدھ جنگ بھی نہیں لڑتے، یا بمشکل ایک آدھ جنگ لڑتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نئی سلطنت ہونے کے باوجود 19 غزوات بنفس نفیس لڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام کی چھوٹی موٹی جماعتیں بھیجتے رہے وہ الگ سے تھا، اور پھر صحابہ کرام کی پوری زندگی، 100 سالہ زندگی، وہ ساری کی ساری جہاد کے اندر گزری ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائی۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جہاد کیا، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ تو انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ سست پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے خود کو نیچا دکھایا۔
تو کوئی بھی ایسی بات نہیں بلکہ ڈٹ کر کام کیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ صبر اور اسی طرح تقوی، یہ دو چیزیں کامیابی کے راستے ہیں، جس کا ذکر انہی آیات میں کئی طرح سے گزر چکا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ صبر، استقامت اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ جو عبادت کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ دو چیزیں مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی بنتی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز جس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے، جو کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، وہ دوران جہاد اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنا، دعائیں مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، اور اس سے اللہ سے تعلق بڑی تیزی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، تعلق حاصل ہوتا ہے، اس لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ان کا یہی کہنا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں ان سے بھی درگزر فرما دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔ تو جہاد بھی کر رہے ہیں تو کوئی فخر و غرور کی بات نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، جس سے تعلق مع اللہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاد میں کامیابی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ جب مسلمانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی اور دعائیں بھی منقول ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کے موقع پر مختلف دعائیں صحابہ اکرام کو تلقین فرمائیں، اور مختلف دعائیں آپ نے مانگی ہیں، جن کا تذکرہ احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ تو لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور تعلق مع اللہ، اس کے ساتھ ساتھ صبر اور استقامت، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، مدد و نصرت کی دعا کرنا، یہ تین چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا، دنیا کا ثواب، مال غنیمت بھی اللہ نے ان کو خوب عطا فرمایا، اقتدار بھی عطا فرمایا، سلطنتیں بھی عطا فرمائیں، خوب ترقیاں عطا فرمائیں۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بہت اچھا ہے، یقیناً آخرت کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے پورا ہمیں ایک خاکہ عطا فرمایا ہے، جس کے اندر رہ کر انسان کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ اور مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جنگ مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر مسلط ہو جائے پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس میں مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، انسان تلواروں کے سائے سے گزر کر ہی جنت کا حصول کر سکتا ہے، جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بیماریاں اور مشکلات اور پریشانیاں، یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے کی چیز ہمیشہ عافیت ہے، راحت ہے، سکون ہے، صحت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی خدا نخواستہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو سہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، یہی بہترین زندگی ہے۔ پھر واویلا اور گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔